اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، اور رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے اور اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط کے حوالے سے، کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے علاقے کی طرف آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو جو خط لکھے، ان میں سے 2 خطوط کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ ایک تو نجاشی کو خط لکھا تھا اور ایک روم کے بادشاہ کو، کیسر کو خط لکھا تھا۔ وہ عیسائی تھا، نجاشی بھی عیسائی تھا۔ یہ 2 عیسائی تھے جن کے نام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننے والوں کی طرف یہ خط تھے، اور ان کو اسی سے آغاز کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ آپ پہلے کتاب سے کہیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ خط جب لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسر روم نے اس وقت یہ شام میں آیا ہوا تھا بیت المقدس کی زیارت کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے۔ اس نے وہ خط بھی پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا بھی، حال احوال بھی جانے، اور اس حقیقت کو پہنچ گیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے مجھے جس دعوت کی طرف، یہ یقیناً سچی دعوت ہے، دین اسلام سچا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ لیکن اس کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی اس کا اقتدار جاتا ہوا دیکھ کر کے اس نے دین اسلام سے پیچھے ہٹ گیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے اس نے، کچھ دینار بھی بھیجے، سونے کے سکے بھی بھیجے تحفہ میں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے برعکس نجاشی، وہ بھی عیسائی تھا، اس کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، اس نے سنا، پڑھا، پھر اس نے کچھ سوالات بھی کیے، اور اس نے آخر پہ کہا کہ یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا پیغام اس کے نام پہنچا تھا کہ اگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں تو میرے ساتھ نکاح کے لیے تو ان کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں مومنوں کی ماں کی حیثیت سے داخل ہوئیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے حق مہر جو ہے وہ بھی نجاشی نے اپنے پاس سے ادا کیا۔ 500 سونے کے دینار اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کے لیے دیے، اور جب یہ واپس آنے لگیں تو خوشبو، کپڑے وغیرہ بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نجاشی نے بھیجے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی دوسری بڑی سپر پاور، جسے فارس کے نام پہ جانا جاتا تھا اور اس وقت کسرا کہا جاتا تھا، اور دنیا میں سب سے پہلا وائٹ ہاؤس ان کا تھا، اسے قصر ابیض کہتے تھے، سفید محل، یہ کسرا نے بنوایا تھا، اور یہ ایران یہ دنیا کی اس وقت کی دوسری بڑی سپر پاور تھی۔ یہ زرتشت کو ماننے والے مجوسی مذہب زیادہ تھا، آگ کی پوجا کی طرف ان کی رغبت زیادہ تھی، اور اسی طرح یہ ان کے آتش کدے بڑے پرانے اور مشہور تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اس کی طرف خط لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جس طرح سب خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سے ہوتے تھے۔ جتنے بھی خط لکھوائے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 250 کے قریب خطوں کا تذکرہ ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو یا اس وقت کے قبیلوں کے سرداروں کو یا کسی بھی انسان کو لکھوائے، وہ 250 کے قریب خط ہیں۔ تو تیسرے خط کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان میں سے جو کسرا کے نام یعنی ایران کے بادشاہ کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اور یہ صرف ایران نہیں تھا، ایران اور عراق اور اسی طرح یمن میں بھی اسی کا قلم رو تھا، اسی کے زیر سلطنت، یمن بھی اس کے زیر سلطنت تھا اور عراق بھی اسی کے زیر سلطنت تھا، آپ کے بہت سارا بلوچستان کا علاقہ انہی کے زیر سلطنت تھا، تو وہاں پر بھی اسی کا حکم چلتا تھا۔ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری عظیم فارس۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے بادشاہ، فارس کے بادشاہ کسرا کے نام ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، وآمن باللہ ورسولہ، اور سلام اس پر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سلام اس پر ہو جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس کے بندے ہیں۔ وعدوک بداء اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافہ، اور میں پوری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ لِأُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ان کو ڈراؤں جو زندہ ہیں، انہیں اللہ کے عذاب سے۔ یہ نذیر ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نذیر بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نذیر کہ ڈرانا کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اس کے آگے جا کر کے تمہیں جواب دینا ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارے دل کے معاملات، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آغاز وحی سے ہی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا معاملہ کیا، جو خاندان والوں کو اکٹھا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَانظُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے قریبیوں کو اکٹھا کیجیے اور انہیں ڈرائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کھانا بنایا، کھانے پہ اپنے خاندان والوں کو بلایا، انہیں کھانا کھلا کر کے پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں، اللہ کا پیغام تمہاری طرف لے کر کے آیا ہوں، تم اللہ کے پیغام کو سنو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو اور اللہ کی جنت کے حصول کی کوشش کرو۔ نہ مانے، دوبارہ دعوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بھی نہ مانے۔ تو یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں الی الناس کافہ، پوری انسانیت کے لیے۔ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے، رسول بن کے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، یہ سب ان کی نبوتیں لمیٹڈ تھیں، اپنی خاص قوموں کے لیے آئے تھے، ایک وقت تک کے لیے تھے۔ نیا نبی آ جاتا تو پہلے کا معاملہ اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر کالے، ہر گورے، ہر عربی، غیر عربی، اجمی، فارس، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، لِأُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ میں ان کو ڈراؤں جو زندہ ہیں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر سچ واضح کر دوں۔ میں سچ کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں اور زندوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبِيتَ فَإِنَّ اسْمَ الْمَجُوسِ عَلَيْكَ، اگر اسلام قبول کر لے گا تو تو امن میں، ایمان میں، سلامتی میں آ جائے گا۔ فَإِنْ أَبِيتَ، اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تیرا گناہ تو تجھ پر ہوگا ہی اسلام نہ قبول کرنے کا، لیکن تیری وجہ سے جو تیری قوم اسلام سے محروم ہو جائے گی، ان کا گناہ بھی تیرے کھاتے میں آئے گا، ان کا گناہ بھی تیرے کھاتے میں آئے گا۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ، اس ساری قوم کا گناہ تیرے کھاتے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نیچے لگی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 الفاظ پر مشتمل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر۔ اوپر اللہ تھا، درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا، چاندی کی، پہلے سونے کی بنوائی، بعد میں چاندی کی انگوٹھی تھی، اور انگوٹھی کے اندر یہ لکھا تھا، اور وہ مہر لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خط کے اوپر، خط پر مہر لگا دیتے تھے۔ اب یہ خط لے کر کے حضرت حذافہ، عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا کہ تم یہ خط ایران کے بادشاہ تک میرا پہنچاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے، بادشاہ کے پاس پہنچے، دربار میں پہنچے، اور جا کر کے اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو دیا، تو جب خط دیا اس نے کھولا، پڑھا، تو یہ بڑا گستاخ اور بے ادب بندہ تھا، یہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا مجھ کو میرے نام کے برابر اپنا نام لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے اس نامہ مبارک کو چاک کیا، خط کو پھاڑا اس نے، اور اس نے یمن کے گورنر کو پھر خط لکھا کہ اپنے بندے کچھ بھیجو مدینہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اس حد تک اس نے جسارت کی، جرأت کی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ خط اس کے ہاں بھیجا تھا، تو خط جب پہنچا تو اس نے بڑی جو بے ادبی کرنی تھی وہ تو کرنی تھی، لیکن اس نے حضرت حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور ان سے بھی اس طرح کے معاملات کیے۔ بہرحال یمن کا گورنر جو ہے اس نے بندے بھیجے مدینہ میں، وہ مدینے میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لے کر کے جائیں گے، بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آقا مسکرا پڑے، کہا اچھا کل آنا، کل آنا تم۔ وہ کل آئے تو کہا جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ تو قتل ہو چکا رات میں، وہ رات کو قتل ہو چکا، ایران کا بادشاہ، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، کس کا پیغام لے کر کے آ رہے ہو بھائی میرے پاس؟ وہ ہرکارے ہکے بکے جی ایران کی خبر آپ تک کیسے؟ کہا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، جاؤ جا کر کے دیکھ لو،
تمہارا ایرانی سلطنت کا وہ بادشاہ زندہ نہیں رہا جس نے میرے خط کو چاک کیا تھا، جس نے میرے خط کو پھاڑ دیا تھا، چاک کیا تھا، وہ زندہ نہیں ہے، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور اب اس کی سلطنت بھی باقی نہیں رہے گی۔ میرا خط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس طرح، خط کو اس طرح اس کی بے ادبی اور حقارت کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان سے کہی اور وہ واپس پلٹے یمن میں، اور اطلاعات جب دیکھا سب، تو وہ بالکل حقیقت پہ مبنی تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے وقت بتلایا تھا کہ آج رات وہ قتل ہو چکا ہے، بالکل اسی رات وہ قتل ہوا تھا۔ اب یہ جو یمن کا گورنر تھا نا، اس نے کہا کہ یقیناً یار یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خط لکھا کہ میں ایران سے دستبرداری اختیار کرتا ہوں، آپ کی جو ہے وہ میں حکم کا انتظار کر رہا ہوں، آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے، اب جو آپ حکم دیں گے سر ماتھے پر، میرے لیے وہی حکم سب سے بہتر ہے جو آپ حکم دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر صحابہ کرام کو بھی بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو ادھر بھیجا تھا، اب تم جا کر کے وہاں ان لوگوں کو دین سکھاؤ، بتاؤ۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل جانے لگے یمن کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں انہیں الوداع کہنے کے لیے۔ اور یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑی چھوٹی عمر کے تھے، اللہ نے دین کا فہم، علم، شعور بڑا عطا کیا تھا ان کو۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا یوں ہاتھ پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، یعنی دونوں جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ہاتھ پکڑے پکڑے وہ جملہ ان کے لیے کہہ دیا کہ دنیا کی ساری دولتیں قربان کر دی جائیں اس ایک جملے پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا تھا۔ حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہا، معاذ مجھے تم سے پیار ہے۔ اب دنیا کی دولتیں قربان کر دی جائیں، اتنے لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلیں کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا خوشی کا مقام ہوگا اس وقت کہ جب انہوں نے آقا کی زبان سے سنا کہ مجھے تم سے پیار ہے، تو کہنے لگے واللہ لانی احبک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو پھر آقا نے فرمایا تھا ہر نماز کے بعد وظیفہ نہیں ہے کہ چھوڑنا۔ کون سا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے والا بنا دے۔ ان کو بھیجنے لگے تو ساتھ ساتھ چلتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سوال کرتے ہیں معاذ تیرے پاس فیصلے آئیں گے، تو ایک قوم کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کے جھگڑے بھی ہوں گے، لوگوں کے مسائل بھی ہوں گے، تو کیسے مسئلہ بتایا کرے گا ان کو؟ حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم سے مسئلہ بتاؤں گا، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی ہے اس میں سے لوگوں کو مسئلہ بتلاؤں گا۔ کہا اگر اس میں تمہیں نہیں ملتا تو پھر؟ کہا پھر آپ کی مبارک سنت کو دیکھوں گا، آپ کے مبارک طریقے کو دیکھوں گا، آپ کے برکت والے فرامین سے دیکھوں گا۔ آقا نے فرمایا اگر پھر بھی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا پھر میں قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرے علم میں برکت دے، تو نے صحیح بات کی۔ پھر انہیں یمن میں بھیج دیا۔ جب یمن کا گورنر مسلمان ہو گیا تو پھر انہیں یمن والوں کو دین سکھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا۔ جب ان کو یمن میں بھیجا اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بھیجا کہ یہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، انہیں تم جا کر کے دین سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ تم جا کر کے۔ تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا خط جو تھا وہ مصر کے بادشاہ کے نام لکھا، اور یہ عیسائی بادشاہ تھا، مصر اسکندریہ یہ سارا ایک تھا۔ اس بادشاہ کو بھی جو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی مقوقس عظیم القبط سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم واسلم یعطک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم القبط۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
قبط یعنی یہ قبطی تھے مصری جو، اس کے بادشاہ کے نام یہ خط ہے، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا، کیونکہ یہ عیسائی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اجر اور میری نبوت کو ماننے کا اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ اب جب یہ خط اس کے پاس پہنچا اور یہ سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصر میں پہنچے، یہ بڑے عظیم صحابی تھے، بدر میں شریک تھے۔ جب یہ خط لے کر کے گئے اور بادشاہ کے سامنے خط کو پیش کیا، اس نے انہیں علیحدگی میں بلایا۔ بادشاہ نے خط سننے کے بعد اس نے کہا یار میں یہ جو تم خط لے کر کے آئے ہو، میں کیسے انہیں اللہ کا نبی مان لوں؟ تم نے مانا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، میں انہیں اللہ کا نبی بھی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم تو ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا صحیح بات ہے۔ اس نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اب انہیں کیسے قبول کر لوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے انہیں کیسے قبول کر لوں؟ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ اور وہ جو قرآن کریم میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دینے لگا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اب یہ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے مکے سے نکال دیا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی تھے، اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دیتے کہ قوم نے انہیں شہر سے نکالا ہے، کیوں نہیں کی بد دعا؟ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی پھانسی دینے لگے تھے، انہوں نے یہودیوں کے لیے بد دعا کی؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں۔ کہا اس طرح ہمارے آقا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سے تو کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ بڑوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑے کیے، انہیں بھی معاف، وہ تو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ کس طرح اپنی قوم کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی، وہ تو اس وقت بھی انہوں نے دعا کی تھی جب آقا کریم علیہ السلام کے جسد اطہر کو طائف والوں نے لہو لہان کر دیا تھا۔ جبریل آئے نہیں تھے، آپ ایک اشارہ کریں، حکم کریں انہیں پہاڑوں میں پیس دیں طائف کی بستی کو۔ کہا نہیں یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، نہیں پہچانتے، جاہل ہیں بیچارے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں اللہ ایسے بچے پیدا کر دے جو تیرے دین کو سمجھنے والے ہوں۔ تو بد دعا نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بد دعا کی وجہ سے مصر کا بادشاہ پوچھتا ہے حضرت حاتب سے کہ تمہارے نبی کو جب مکے سے نکالا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی تو بد دعا دیتے نہیں ہیں، لیکن تم یہ سوچو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ کہنے لگا بڑے سمجھدار ہو یار، تم نے تو میری بات کا فوراً جواب جو ہے وہ تمہیں دے دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کی پیدائش کی ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ وہ ابن اللہ نہیں ہیں، عبد اللہ ہیں، جو ان کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی جب وہ ماں کی گود میں تھے اور قوم نے سوال کیا تھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود بچہ بول کے جواب دے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلا لفظ زبان سے ادا کیا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، کتاب عطا کی ہے۔ بہرحال جب یہ بات آگے بڑھی، گفتگو ہوتی رہی، اس نے رات کو تنہائی میں حضرت حاتب کو پھر بلا لیا اور کہنے لگا یہ میری اور تمہاری سیکرٹ بات ہے، میں اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں نہیں رکھنا چاہتا، تنہائی میں مجھے سچ سچ بتانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پوچھنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں مصر کا بادشاہ سوال کرنے لگا
حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، بندہ بندے کا غلام بنے، بندہ بندے کی عبادت کرے نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں۔ کہتا کتنی نمازوں کا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا کتنی نمازوں کا کہتے ہیں؟ کہا دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا کہتے ہیں۔ ان پر ایمان لانے والے، کہا نوجوان، زیادہ طبقہ نوجوان ہے ان پر ایمان لانے والا۔ پھر اس نے کہا وہ جہاد بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی جہاد بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ اور خوبیاں؟ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ابھی میں خاموش ہوا تو وہ بادشاہ بول پڑا، کہا وہ چادر، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ جو کملی لیتے تھے، چادر لیتے تھے اوپر، چادر بھی لیتے ہیں؟ بادشاہ بولا کہا ہاں۔ کہا ان کے شانے کے نیچے یہاں پر مہر نبوت بھی ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ پھر اس بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھتا تھا، میرے علم میں تھا کہ ایک نبی کے آنے کا وقت ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ شام کے علاقے میں آئیں گے۔ میرے علم میں تھا، میں جو سمجھتا تھا کہ وہ آخری نبی شام کے علاقے میں آئیں گے، لیکن یہ ریگستان میں آئے، مکہ اور مدینہ کی اس زمین میں آئے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا اور اس نے پھر ایک خط لکھا، بادشاہ نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس نے بھی آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لمحمد ابن عبداللہ من المقوقس عظیم القبط، سلام علیک، آپ پر سلام ہو، اما بعد فقد قرأت کتابک، میں نے آپ کا خط پڑھا ہے، وفہمت ما ذکرت فیہ وما تدعو الیہ، جو آپ نے لکھا میں نے سمجھ لیا، جس کی طرف آپ نے بلایا میں نے جان لیا، وقد علمت ان نبیا قد بقی، میں جانتا تھا کہ ایک نبی ابھی آنے والے ہیں، وکنت اظن انہ یخرج بالشام، اور میں سمجھتا تھا کہ وہ جو نبی آنے ہیں وہ شام کے علاقے میں آنے ہیں، وقد اکرمت رسولک وبعثت الیک بجاریتین، میں آپ کے خط کی اور آپ کا خط لانے والے کی میں نے بڑی عزت اور احترام کیا ہے، اور میں 2 خواتین کو آپ کے نکاح کے لیے بھیج رہا ہوں یا آپ کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ کوئی عام خواتین نہیں ہے، ہمارے علاقے کی سب سے معزز عورتوں کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، اور میں آپ کے پاس کچھ کپڑے بھیج رہا ہوں، لباس بھیج رہا ہوں آپ کے لیے، وَبِكِسْوَةٍ وَهَدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبْهَا، اور ایک خچر میں آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ اس پہ سوار ہوں۔ یہ اس نے تحفے تحائف بھیجے، خط بھی لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط آیا تھا اسے اس نے بڑی حفاظت کے ساتھ شاہی خاندان میں خوشبو وغیرہ لگا کر کے، اور ہاتھی کے دانت کا ایک باکس بنا تھا اس میں اس نے سنبھال لیا، اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو یہ تحائف دے کر کے بھیج دیا۔ لیکن اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، حاکم مصر نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، کہا میں جان گیا، سمجھ گیا، آپ کا خط پڑھ لیا، سن لیا، آپ کے لیے تحفے تو بھیج رہا ہوں، آپ کے مہمان کی، آپ کے جو ایلچی تھا، سفیر تھا، اس کی عزت و احترام بھی کیا ہے، لیکن میں نے اسلام قبول۔ اور یہ جو 2 خواتین بھیجیں، ان میں سے ایک کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بادشاہ کے اپنے خاندان سے تھیں، قبطی تھیں، ان سے نکاح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے ایک بیٹا عطا کیا۔ ساری اولاد بی بی خدیجہ سے ہے، صرف ایک بیٹا اس خاتون سے ہے جو مصر کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس بھیجی تھیں، حضرت ماریہ۔ یہ 2 بہنیں تھیں، ایک کا نکاح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور ان سے بیٹا پیدا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم، جس کے بارے میں جب یہ بیٹا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کیا کہ آج اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا کی ہے، اور میں نے اپنے بابا ابراہیم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ پھر اسے ایک لوہار کے گھر میں بھیج دیا دودھ پینے کے لیے، سیف نام کا حداد لوہار تھا، وہاں پہ پرورش ہوتی رہی، ابھی بہت چھوٹے تھے، بعض نے کہا 6 ماہ کے قریب ان کی عمر تھی کہ یہ بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ پیغام بھیجا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے بیمار ہیں، آ کر کے دیکھ لیجئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، اٹھ کر کے گئے، جا کے بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے نے آخری ہچکیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں لیں، اور جب یہ بیٹے فوت ہو گئے ابراہیم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا العین تدمع والقلب یحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں غم ہے، ابراہیم تیری جدائی نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن میں اپنی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہیں لاؤں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اور اسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کسی بندے کا چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے جو روح قبض کر کے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے کر کے آئے ہو، اس کیفیت میں، اس حالت میں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب بیٹا فوت ہو، بیٹی فوت ہو، اولاد فوت ہو جائے تو اس وقت بندے کا کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر اس موقع پہ بندہ صبر کر جائے تو حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لائے ہو کیا کہتا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے جواب دیتے ہیں یا اللہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا اور آپ کی رضا پہ راضی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ایک جنت میں خوبصورت گھر بناؤ، جنت میں ایک خوبصورت گھر بناؤ اور اس کے باہر لکھ دو بیت الحمد میرے اس بندے کے لیے جو اپنے بچے کی وفات پر صبر کر گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب فوت ہوئے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب اصرار ہوا کہ دیکھو جی دیکھا سورج نے بھی غم کیا ہے، آقا کا بیٹا فوت ہوا ہے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مسجد میں آئے اور اعلان کروایا گیا الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آؤ۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی جسے صلاۃ القصوف یا صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے، قاف کے ساتھ اور خا کے ساتھ، قصوف یا خسوف دونوں نام اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو اس نماز میں دو دو مرتبہ رکوع ہوتا ہے۔ ویسے عام ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم نے قیام کیا، قیام کے بعد ہم نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں چلے گئے، لیکن سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز میں ابھی ہم نے قیام کیا، پھر رکوع کیا، رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دوبارہ تلاوت شروع کر دی، پھر دوبارہ تلاوت کرتے کرتے پھر دوسری مرتبہ رکوع کرنا ہے، اور دوسری مرتبہ رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے سجدے، یعنی ایک رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کرنا ہے۔ یہ نماز قصوف اور نماز خسوف ادا کرنے کا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا کیا۔ یہ بادشاہ کی طرف سے، مصر کے بادشاہ کی طرف سے آئے تھے۔ آج ہم جو بڑی بات کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے حوالے سے ہی تھا۔ 2 خط جن کا تذکرہ میں نے کیا پچھلے جمعہ میں، وہ ایک تھا نجاشی بادشاہ کے نام جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور ایک خط تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیصر روم کے نام۔ آج کے جمعے میں 2 خطوں کا تذکرہ ہم نے کیا۔ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسریٰ ایران کے بادشاہ کے نام، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اپنے گورنر یمن کے کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو۔ لیکن اللہ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہانت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کے بعد اس کی سلطنت کو کبھی بھی عروج نصیب نہیں ہوگا، اب اس کی سلطنت کو عروج نہیں ملے گا، ختم ہوگی، اور میرے قلمرو میں میرے امتی یہاں تک پہنچیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ایران فتح ہوا اور یہ اسلامی قلمرو میں داخل ہوا۔
دوسرا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کو لکھا. یہ عیسائی بادشاہ تھا، اس کے نام خط لکھا. اس نے جو خط لے کے آئے تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، ان سے طویل نشستیں کی، گفتگو بڑی لمبی کی ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال احوال پورے پوچھے، نشانیوں کا پوچھا، باتوں کا پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں وہ پوچھا، کن چیزوں سے منع کرتے ہیں وہ پوچھا. پوری تفصیل پوچھی اس نے. اور پوچھنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ واقعی ایک نبی آنے والے ہیں، میں نے پڑھا بھی تھا، میں نے جانتا بھی تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام کے علاقے میں آئیں گے، یہ مکہ میں آئے ہیں. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب بھی لکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے تحائف بھی بھیجے، خوشبو بھی بھیجی، کپڑے بھیجے، تو لیکن ایمان قبول نہیں کیا. اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی دنیا کی حکومت بچانے پر ریجھ گیا. دنیا کے اقتدار نے اس لالچ نے اسے دین اسلام کی سمجھ سے روک دیا. اگر یہ لالچ میں نہ پڑتا، دین کو قبول کر لیتا، اسے خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو مصر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آقا کہتے ہیں مصر تو رہنا اس کے پاس پھر بھی نہیں ہے، یہ تو آنا میرے امتیوں کے پاس آنا ہی آنا ہے. کس اقتدار کی خاطر اس نے اپنے دین کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، سچے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت ختم ہوئی اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مصر اسلامی قلمرو میں داخل ہوا. اور دنیا کے کن بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، کس کس علاقے میں لکھے، انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. اور ان خطوں کے الفاظ کیا تھے، اور ان خطوں کے جواب، کس کس کے خط کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، کن خطوں کے جواب نہیں آئے، ان پر گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کریں گے. اللہ احکم الحاکمین اپنے پاک دین کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے. ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائیں، اور ہم سب کی نیک حاجتوں کو، نیک خواہشوں کو مالک و مولا اپنے فضل اپنی رحمت سے پورا فرمائیں. اور ہم جو زندگی کی باقی ساعتیں ہماری ہیں مالک و مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، اپنے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ہی در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.